بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 882 ملاحظہ فرمائیں۔ یہی کیفیت رابعہ، منظر اور محسن کے دلی جذبات کی تھی۔ ان کے چہرے ایک بہت بڑی کامیابی کی خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ موقع پاتے میں نے رابعہ کے کان میں کہا، مبارک ہو، خدا نے یہ دن بھی دکھا دیا۔ وہ مسکرائی۔ غالباً یہی بات اس کے دوسرے کان میں محسن نے کہی۔ میں نے کہا، اس تقریب سعید پر یہ مسکراہٹ کا تمغہ ظاہر کرتا ہے کہ اب تم خفا نہیں ہو۔ تم معافی مانگ رہے ہو تو جاؤ، معاف کیا۔ پولیس نے دلاور کے ساتھ ایک خطرناک مجرم کا سلوک کیا تھا۔ ایمبولینس میں بھی اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈ بٹھائے گئے اور آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں اس کے ساتھ ہی روانہ ہوئی۔ اگلی گاڑی میں خود جاوید صدیقی تھا اور ہم سے بدگمان ہونے کے باوجود وہ اس کامیابی پر خوش تھا کہ اسے جس مشن پر اسلام آباد سے بھیجا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ اس کے پیش رو کے حصے میں صرف شرمندگی، رسوائی اور برطرفی آئی تھی۔ دیکھو، راستے میں آنکھیں کھلی رکھنا۔ اس نے اسکواڈ کو حکم دیا، کوئی بھی بیچ میں آنے کی کوشش کرے یا حملہ کر کے قیدی کو چھڑانا چاہے تو اسے فوراً گولی مار دو۔ اب سب الرٹ رہیں، اوکے؟ اس نے ہاتھ ہلایا اور چودھری دلاور کو ایک قاتل کی حیثیت سے وہی پولیس سخت ترین حفاظتی انتظامات کے ساتھ لے گئی جن کو اپنے زر خرید، نمک خوار اور وفادار ذاتی ملازم سمجھتا تھا۔ یہ اس کے غرور کی شکست اور قانون کی بالادستی کی پہلی فتح تھی کہ شکاری خود زیر دام آ گیا تھا اور اس کے لیے کسی حلقۂ دام کو توڑنا ناممکن ثابت ہوا تھا۔ اس کی دولت اور طاقت کا نشہ اتر گیا تھا اور اب وہ ایک تصویر عبرت تھا جس کا عنوان صاف پڑھا جاتا تھا، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ انیس احمد اپنے دروازے پر ہکا بکا کھڑا ہوا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جن کو بلیک میلر، چور، ڈاکو اور دہشت گرد سمجھنے پر مجبور تھا وہ اتنے معزز اور معتبر ہیں کہ خود پولیس کا ایس پی ان سے ہاتھ ملا کے رخصت ہو رہا تھا۔ مجھے اور محسن کو فرینچ بولتا دیکھ کے بھی اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کا وہ عینی شاہد تھا، اور اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ وہ لج رہا تھا کہ ہم بالکل بے فکری سے ہنس رہے ہیں اور ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے ساتھ ہے۔ پھٹ پھٹ کرتی موٹر سائیکل پر غازی اور اس کے ساتھ آنے والا فوٹوگرافر دونوں ہی کارٹون لگتے تھے، مگر انیس نے باتوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ پریس کے نمائندے تھے۔ انہوں نے بھی ہم سے ہاتھ ملایا اور جاتے جاتے بالفاظ بلند اعلان کیا، دیکھنا کیا دانسو سرخی جماتا ہوں میں صبح صبح، سارے شہر کے لیے ایک دھماکہ ہوگا۔ منظر نے کہا، بوتری کے تصویریں بھی اتاری ہے نا، فلم تھی کیمرے میں۔ غازی سنداد تخاطب پر دم بخود رہ گیا، پھر اس نے کہہ کا مارا اور بولا، ابے بوت چند گھنٹے کی بات ہے، اخبار بے شک دیر سے آئے گا مگر پہلے صفحے پر باکس میں ہوں گی تصویریں، گرفتاری سے پہلے، گرفتاری کے بعد، خود دیکھ لینا۔ میرے پاس پرانی تصویر بھی ہے اس کی جس میں وہ واقعی ببر شیر نظر آتا ہے۔ اب تو تھیلے کی بلی ہو گیا ہے۔ منظر نے ہو کر کے ہنسنا شروع کیا اور غازی کے ایک دپ رسید کرنے کی کوشش کی مگر وہ موٹر سائیکل کو بگا کر لے گیا۔ موٹر سائیکل کی چال بالکل لگڑ بگے جیسی تھی۔ محسن کو منظر نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ مولوی خادم حسین رابعہ کی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ منظر نے اسے آواز دی، مولوی صاحب ادھر آؤ نا یار، ہم سے خفا ہو گئے ہو کیا؟ نہیں جی، مجھے تو معافی رکھیں آپ دونوں۔ ابے بوتنی کے کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ منظر نے اسے ڈانٹا، داڑھی اتنی بڑی ہو گئی عقل پھر بھی نہیں آئی۔ یہ بوتنی کا کس کو کہا ہے آپ نے جی؟ ہیں جی کہ بچے تیرے اجلے اور اسی میں اگر ایسے ہی آ جاتا کوئی بکرا سینگوں سمیت، خیر تمہارے مقابلے میں تو بیوی اس کو ترجیح دیتی۔ منظر مجھے اور رابعہ کو تھوڑا سا تخلیہ فراہم کرنا چاہتا تھا مگر اس کے بعد خادم حسین کے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کس قدر غلیظ زبان ہے جی اس شخص کی، اور اس کے دماغ میں فحاشی اور بے حیائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ معلوم نہیں آپ لوگ اسے کیسے برداشت کرتے ہیں جی۔ بخدا کسی دن یہ گناہ بھی سرزد ہو جائے گا مجھ سے۔ میں نے کہا، کون سا گناہ؟ اور گاڑی سٹارٹ کی۔ بس جی، 16 بچوں کی یتیمی کا خیال آ جاتا ہے، 1-2 کی بات نہیں ہے۔ وہ بولا، میدان حشر میں اتنی بڑی ٹیم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ رابعہ ہنسی، بھائی گناہ تو ایک ہی ہے۔ لو جی، آپ بھی کمال کی بات کرتی ہو، یہ تو سیدھا سا حساب کا سوال ہے، 1 کے مقابلے میں 16 گنا بار ہوگا، اور جو ہوتی ان کی 4 بیویاں اور 64 بچے تو۔ مولوی خادم حسین تم دیکھتے جاؤ، یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے نا اس میں؟ آپ کے لیے نہیں ہے جی۔ وہ دانت نکالنے لگا۔ رابعہ نے اسے گھورا، ان کو خصوصی اجازت نامہ دے رہے ہو؟ فوجی 4 میں انصاف کی شرط اپنے سکندر صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے منہ پر کلمہ حق کہہ دیا۔
رابعہ نے جل کے کہا، یہ کار خیر تم ہی کرو خادم حسین، ابھی سے تلاش کر کے رکھو باقی 3 بھی۔ میں نے زور سے کہا، بات 4 کی ہو رہی ہے، 3 کی نہیں۔ زیر غور ایک نام ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی تک تو 3rd ڈویژن میں پاس ہوتی آئی ہے، وہ سفارش سے، سمجھو وہ فیل ہو گئی۔ رابعہ باہر دیکھنے لگی۔ بھئی مولوی خادم حسین، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک سے ایک چیز پیدا کی ہے اللہ نے، پھر آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش کیوں نہ کرے؟ اب اپنے ایمان سے کہو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ عقد ثانی تمہارا ہو جائے نیلو سے؟ نیلو سے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر وہ تو کرسچن ہے جی۔ چلو چھوڑو اسے، زیبا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا روح زیبا عطا کیا ہے اسے خدا نے، مگر وہ مجھ سے کیوں عقد ثانی کرنا چاہے گی جی؟ بھائی مایوسی کفر ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اور پتھر دل محبوب کے لیے خصوصی وظیفہ ہے میرے پاس، بڑا آزمودہ۔ اچھا جی؟ خادم حسین چوکنا ہو گیا۔ ایک عمل مجھے بھی بتایا تھا ایک بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب نے، مسرت نذیر پر آزمایا تھا۔ رابعہ ہنس پڑی، مولوی کچھ شرم کرو، تمہاری بیوی کو بتا دوں گی میں یہ ساری باتیں۔ ایسا غضب مت کرنا جی، ہاں جی بڑا کورام مچایا اس نیک وقت نے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی، خود ہی تعریف کر رہی تھی، فلم یکے والی دیکھ کے آئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ مسرت نذیر تو آتش فشاں ہے حسن و شباب کا، تو جل کر کے بولی کہ اچھا میں نے جھوٹ نہیں بولا تو کیا غلطی کی؟ میں نے کہا کہ پہاڑ تو تم بھی ہو سنگے خارا کا۔ پہلے خوش ہوئی جب میں نے بتایا کہ سنگے خارا بہت سخت پتھر ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، تو جی غصے میں چڑھ دوڑی مجھ پر، پراٹھے پکا رہی تھی مولی بھرے، اللہ معاف کرے اسے، جو منہ میں آیا بکا اسے مجازی خدا کو۔ یہ بھی کہا کہ جاؤ اسی حسن کی آتش فشاں میں، نہیں تو کسی تنور میں جا کے مرو۔ بس جی میں تو جان بچا کے بھاگ آیا۔ پھر اس نے کئی چیزیں ماری مجھے، ایک شانے پر لگی اور ایک بعد میں پھینک کے ماری تو یہاں لگی کمر کے زیریں حصے پر۔ آپ مجھے وہ وظیفہ بتا ہی دیں اب سکندر صاحب، کچھ کام اس عمل نے کیا ہوگا، باقی اللہ کو منظور ہوا تو یہ وظیفہ کرے گا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آزمودہ ہے۔ جب میں نے وقار یوسف کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو رابعہ کا بھی ہنس کے برا حال تھا، اور خود میں ہنسی ضبط کرنے میں ناکام تھا، لیکن مولوی خادم حسین کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس وقت 3 بجے تھے، صرف وقار یوسف تھا جو سب فکروں سے بے نیاز سویا پڑا ہوا تھا۔ گل کے ساتھ نکی جاگ رہی تھی، اور وہ دونوں بوبی کے پاس سر جوڑے خاصی سنجیدہ بلکہ تشویش میں مبتلا نظر آتی تھیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے غالب اور مارگریٹ کا عقد ہی سب سے سنگین اور سنسنی خیز مسئلہ تھا، اور جیسا کہ بعد میں پتہ چلا وہ اس کے شرعی قانون اور اخلاقی پہلو کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکی نے سب سے پہلے پوچھا، کیا ہوا؟ منظر بولا، ابھی نہیں ہوا، 4 ماہ باقی ہیں، ویسے لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ تم سے کس نے پوچھا تھا؟ نکی نے کہا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ہاں کبھی تم پوچھتے ہو نکی سے یہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھوتنی کا کہاں ہے؟ منظر کہہ کا مار کے بولا، سو رہا ہے، اس کی تو ایسی کی تیسی، ابے اٹھ۔ منظر نے اسے ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیا۔ وقار یوسف فڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا، کیا ہوا؟ لو یہ بھی پوچھ رہا ہے، ابے پھر کیا بتائیں؟ تو بتا، کیوں نہیں ہوا اب تک؟ جھک مار رہے ہو کب سے سالے؟ مولوی خادم حسین کی طرح یہ بھوتنی کا بھی اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے زیبا کی طرف، کوئی یکے والی کی طرف۔ منظر صاحب آپ ذرا زبان کو لگام دے، خادم حسین بولا۔ ابے میں زبان کی بات نہیں کر رہا تھا، 16 بچے زبانی جمع خارج سے پیدا نہیں کیے ہیں۔ چل جا کے پانی لا میرے لیے، کتنا چلو بھر؟ کیا ڈوب مرنے کا خیال ہے؟ ڈوب کے مرے میرے دشمن کسی گٹر میں، بھوتنی کے پانی پلانا کار ثواب ہے۔ پھر ایک وظیفہ میں بھی سکھا دوں گا تجھے، 2 تو لازمی ہے، مگر چوکا بھی لگ جائے تو کچھ بعید نہیں، گھر بھر جائے گا بچوں سے۔ جی تو چاہتا ہے کہ زہر دے دوں پانی میں ملا کے۔ آپ کی زبان کس قدر حیات سوز، اور آپ کا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، یعنی خواتین کی موجودگی میں بھی آپ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں جی؟ منظر نے اس کی نقل اتاری، بازاری گفتگو کرتے ہیں جی؟ ابے چل للو کے پٹھے، ہم نے بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے شرفا، ہمت نہیں ہے ورنہ بیٹھ جائیں کسی یکے والی کی گود میں، ابھی تو بس خوابوں پر گزارا ہے۔ وہ بڑک اٹھا، گالی گلوچ پر اتر رہے ہیں آپ، اور صرف آپ کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہے میرا۔ بیٹے 8 فیل بھی میری وجہ سے ہی ہوگا تمہارا۔ اس وقت وقار یوسف کے گھر میں 2 محاذ کھلے ہوئے تھے، دوسرے محاذ پر گل اور محسن کی جنگ جاری تھی۔ نکی بھی وقار یوسف کو ڈانٹ رہی تھی کہ کیا ہر وقت گھوڑے بیچ کے سوتے رہتے ہیں، سب جاگ رہے ہیں، اتنا شور ہو رہا ہے اور جناب کو فکری نہیں کسی کی۔ اچھی نیند بے فکری سے آتی ہے، باقی سب تو پاگل ہیں۔ اور پھر لمبی تان کر سو گیا۔ وقار تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟
نکی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ جو بھی ہوا صبح بتانا، مجھے کوئی جلدی نہیں، وقار بولا۔ میں یہ کھولتا ہوا پانی ڈال دوں گی سر پر۔ غالب واپس آ گیا اور چودھری دلاور پکڑا گیا۔ چلو بہت اچھا ہوا، اب مجھے سونے دو۔ اور غالب کی شادی بھی ہو گئی ایک کرسچن لڑکی سے۔ 4 میں بھی کر لوں گا، اتنی جلدی کیا ہے، وقار بولا، اور پھر اٹھ کے سب کے درمیان آ بیٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب نکی سچ مچ اس پر چائے کا پانی ڈال دے گی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کے دیکھ لیا تھا۔ غالب سو رہا تھا اور مارگریٹ ایک کرسی پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ میں نے کہا۔ غالب سو رہا ہے نا، اس نے یوں کہا جیسے وہ وہاں بیٹھ کے غالب کی حفاظت کر رہی ہے، کسی ماں کی طرح جسے فکر ہو کہ وہ اٹھی تو بچہ جاگ جائے گا۔ میں نے کہا اسے سونے دو، اب وہ اپنے گھر میں ہے، وہ نیند میں نہیں ڈرے گا۔ ڈر تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا یہاں۔ میں نے کہا تمہیں آنا ہی چاہیے تھا یہاں، جب تم یہاں رہو گی تو خود تمہیں احساس ہو جائے گا اس بات کا۔ آؤ میں تم کو دوسرے لوگوں سے ملوا دوں۔ وہ تامل اور تذبذب میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے اکیلا رہنے دو، مجھے شرم آتی ہے ان سب کے سامنے جاتے ہوئے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ گل اور محسن کے روٹنے منانے کا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ خادم حسین اور منظر جیسے بھی چپ تھے۔ خادم حسین کی خاموشی میں احتجاج کا انداز تھا، جبکہ منظر شاید اس سے پھر پنگا لینے کے لیے نیا بہانہ سوچ رہا تھا۔ صرف رابعہ اور وقار چپ کے باتیں کر رہے تھے، اور وقار کی دلچسپی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رابعہ کی زبانی دلاور کی گرفتاری کا قصہ سن رہا ہے۔ نکی نے چائے دم ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور اب ہر ایک کی پسند کے مطابق مگ میں چینی ڈال رہی تھی۔ میں نے انگریزی میں کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ مارگریٹ ہے۔ خواتین کی نظروں میں تجسس سے زیادہ ناپسندیدگی کے جذبات تھے، اور ایک سوالیہ نشان تھا کہ اچھا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، اس نے غالب کا بہت خیال رکھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ میں سے کوئی رکھتا۔ یہ اردو سمجھتی ہے لیکن روانی سے بول نہیں سکتی۔ مارگریٹ ایک صوفے پر ٹک گئی۔ وہ جھوٹ بولا تھا میں اردو اسی طرح بولتی ہوں جیسے سب بولتے ہیں۔ میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مارگریٹ، ان لوگوں سے ملو۔ یہ چائے بنانے والی خادمہ ٹائپ لڑکی دراصل اس عظیم الشان گھر اور اس مظلوم شخص دونوں کی مالک ہے۔ بھائی سکندر، میں نمک ڈال دوں گی آپ کی چائے میں۔ ضرور ڈالو، میں وہ چائے وقار کو دے دوں گا، ایسی چالاکی سے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اور وہ اف تک نہیں کرے گا، مسکراتے ہوئے پی جائے گا۔ بڑا فرما بردار شوہر ہے مارگریٹ۔ وقار یوسف ایک زبردست وکیل ہے، جس کی زبان اور وکالت عدالت میں خوب چلتی ہے، مگر گھر میں نہیں۔ خیر چھوڑو یہ دردناک قصہ۔ یہ محسن ہے، پہلے میرا دوست تھا، اب یہ بھی صرف شوہر ہے، روایتی قسم کا بزدل اور بیوی سے ڈرنے والا۔ بیوی کو جھوٹ اور خوش آمد سے خوش رکھنا جانتا ہے۔ اس کی بیوی تو توبہ توبہ، ذرا سی بات پر گولی مارنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور گولا مارنا دائیں ہاتھ کا۔ گل ہنسنے لگی۔ آپ کا تعارف میں کراؤں گی۔ منظر نے مولوی خادم حسین کے کندھے پر ہاتھ مارا، جو بڑی دلچسپی سے میری بات سننے میں مگن تھا، اور اس کا سارا کچا چٹھا میں بیان کروں گا۔ بڑا حرامی ہے یہ، بیوی سے جوتے کھاتا ہے مگر پھر بھی باز نہیں آتا۔ خادم حسین نے خلاف معمول برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ سے بڑا حرامی کون ہوگا منظر صاحب؟ اب ہاتھ مارا نا آپ نے میرے کندھے پر تو میں آپ کو لات مار دوں گا۔ ہاں گدھے کا بچہ 2 لتی ہی جاڑے گا۔ یہ پھر آپ حد سے بڑھ گئے، والد صاحب تک جا رہے ہیں آپ۔ پھر میں نے کچھ کہا تو منظر نے اسے چوم لیا۔ ارے میری جان، تم کچھ کہو تو صحیح، جو برا مانے وہ کافر۔ ہم تو ویسے بھی گدھے کو باپ بنانے والے لوگ ہیں، ضرورت پڑنے پر تمہیں اپنا باپ کہہ سکتے ہیں علل اعلان۔ مارگریٹ ہنسنے لگی۔ سب بڑے دلچسپ لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ ڈول جیسے پیٹ والا ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، یہ 16 بچوں کا باپ ہے۔ 16.5 یار، منظر نے چائے پیتے پیتے کہا، اور اس کے باوجود فکر مندی سے اتنی دور، ہر وقت ہنستا رہتا ہے یا ہنساتا رہتا ہے۔ یہ یاروں کا ہی نہیں دشمنوں کا بھی یار ہے، اس کی بات کا کبھی برا مت ماننا۔ یہ ایک شریر اور معصوم بچہ ہے خود بھی۔ منظر ہنسنے لگا۔ بوتنی کے اب میں بتاتا ہوں تیرے بارے میں نے جلدی سے کہا۔ مس مارگریٹ جانتی ہیں مجھے، میں سکندر ہوں اور یہ رابعہ ہے، چاند سورج کی جوڑی۔ مس مارگریٹ یا رضیہ؟ محسن نے تن سے کہا مسز غالب۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، نہیں یہ نہ مسز غالب ہے اور نہ رضیہ۔ اب مارگریٹ نے سر اٹھایا۔ سچ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس نے سچ بتا دیا، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ ایک بہت غریب اور رذیل سمجھے جانے والے ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ بھی کارپوریشن میں ملازم تھا اور ماں بھی،
وہ دونوں سیالکوٹ کی سڑکوں پر جھاڑو دیتے تھے۔ وہ محنت اور حق حلال کی روزی کماتے تھے۔ ہر اتوار کو باقاعدگی سے چرچ بھی جاتے تھے، لیکن معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے ایک ایسے اسکول میں پڑھا جہاں اسے وظیفے کے نام پر خیرات ملتی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی جو ہیروئن بننے کے لیے لاہور بھاگ گئی تھی۔ ایکسٹرا سپلائی کرنے والے ایک شخص نے اسے سبز باغ دکھائے اور کہا کہ وہ بھی نیلو بن سکتی ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب نیلو کا چراغ نہیں چلے گا اس کے سامنے۔ ایک چکر میں وہ کہاں کہاں گئی، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ انجام وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ تاہم اس نے اپنے گھر والوں کو اور جاننے والوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی اور ہمیشہ یہی کہا کہ وہ عیش کر رہی ہے۔ اس کی باتوں سے گمراہ ہو کے مارگریٹ بھی گھر سے نکلی۔ اسے اپنے ساتھ لے جانے والا ایک لڑکا تھا جو چرچ میں آرگن بجاتا تھا۔ وہ میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا تھا اور اسے ایک حسین سہارے کی ضرورت تھی۔ جب اسے سہارے کی ضرورت نہیں رہی تو اس نے مارگریٹ کو بے سہارا چھوڑ دیا اور وہ ادھر سے ادھر بھٹکتی رہی، 100 روپے کے نوٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وزیر خان ہاسپٹل پہنچ گئی جہاں اسے ایک ٹھکانہ مل گیا، رہنے کے لیے جگہ اور 300 روپے ماہانہ، دن میں کام رات کی چھٹی۔ تنخواہ اس کی 3 دن کی کمائی کے برابر تھی۔ اس کا معمول وہی رہا، مگر وہ دوسروں کی نظروں میں معتبر ہو گئی۔ نرس کو لوگ بڑے احترام سے سسٹر کہتے ہیں۔ اس پیشے اور اس نام کی تقدیس کو اس نے جتنا رسوا کیا شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ گناہ ایسا نہیں جس کی معافی ہو۔ زاروں کی طرح روتے اس نے بتایا کہ کس طرح اس کو شوکت رانا نے 10,000 کا لالچ دے کر بڑی رازداری سے ایک کام کرنے کو کہا تھا۔ وہ کام تھا خود کو رضیہ بنا کے غالب کی بیوی ظاہر کرنا اور غالب کو یقین دلانا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، صرف زبانی نہیں، اسے عملاً غالب کی بیوی بن کے رہنا تھا، وہیں جہاں اسے 300 روپے ماہانہ ملتے تھے، اسی کمرے میں۔ اور اس نے یہ ذمہ داری اس لیے قبول کر لی کہ یہ کام بہت معمولی تھا، ہر رات باہر جا کے کسی اجنبی کو شوہر بنانے اور صبح 100 روپے لے کر لوٹنے سے یہ کہیں زیادہ آسان کام تھا۔ تاہم اپنی انتہائی کوشش کے باوجود وہ غالب کی بیوی نہ بن سکی، اس ڈر سے کہ کہیں شوکت رانا 10,000 واپس نہ مانگ لے۔ اس لیے یہ جھوٹ بھی بولا کہ غالب واقعی ہی اس کا شوہر بن گیا ہے اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ مارگریٹ نے سب کی ہمدردی حاصل کر لی تھی، اس کے سچ نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی مظلومیت نے خواتین کو اس حد تک جذباتی کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ بھی رونے لگی تھی۔ اب اس کے ایک طرف رابعہ بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف گل۔ نکی بار بار اسے تسلی دیتی تھی، پانی پلاتی تھی۔ مت رو میری بہن، اب کچھ نہیں ہوگا، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ اسے غالب کے ساتھ ہونے والے سلوک کا بھی علم تھا، اس کا بڑے سائنٹیفک انداز میں برین واش کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے اسے پہلے مختلف دوائیں دی تھی اور اس کی مزاحمت ختم کر دی تھی۔ وہاں اور بھی لوگ تھے جو غالب کو یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ غالب نہیں، فیروز ہے، ہم اس کے دوست نہیں دشمن ہیں، اور وہ سب اس کے ہمدرد اور ساتھی ہیں۔ غالب پر تشدد بھی ہوا، اس کو بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے، یہاں تک کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ختم ہو گیا۔ انہوں نے نئے سرے سے اس کو اپنی مرضی کے مطابق فیروز کی شخصیت میں ڈال دیا اور اس کے دماغ میں سے پرانی باتیں نکال کے نئی باتیں بھر دیں۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا، مگر سب اپنی اپنی جگہ دم بخود بیٹھے تھے۔ یہ دکھ بھری کہانی اختتام کو پہنچنے کے بعد بھی پورا آزار تھی۔ ابھی مارگریٹ وہی پرانی مارگریٹ تھی، غالب اب بھی غالب نہیں تھا، اور سب سے زیادہ دکھی کرنے والی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی نازوں کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ہم سب رات بھر کے جاگے ہوئے اور بہت تھکے ہوئے تھے، مگر اتوار کی صبح کسی کو کام پر جانے کی فکر نہ تھی۔ چھٹی والے دن سب دیر سے سو کے اٹھتے تھے، مگر آج کسی کو سونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ 8 بجے میں نے بہتر سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ماحول اور موضوع بدل دیا جائے۔ میری تجویز کی تائید محسن نے کی اور وقار گاڑی لے کر ناشتے کے لیے پوری، چھولے اور حلوہ لینے نکل گیا۔ میں نے زبردستی مارگریٹ کو نہا دھو کے کپڑے بدلنے کے لیے بھیجا اور خود بھی دوسرے باتھ روم میں گھس گیا۔ نکی پھر چائے بنانے کے لیے برتن سمیٹنے لگی۔ منظر کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ناشتے کے لیے بھی نہیں رکا اور وقار یوسف کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا۔ ناشتے کی میز پر مارگریٹ کی حالت بہت بہتر تھی، وہ کچھ تر و تازہ اور مطمئن بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، غالب سو رہا ہے؟ غالب نے بڑے ڈرامائی انداز میں انٹری دی، مجھے بھوک لگی ہے۔ فیروز، میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ بٹھایا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتا رہا، پھر اس کی نظر مارگریٹ پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی الجھن اور پریشانی تھی، ایک مستقل سوال کی کیفیت تھی اور بے یقینی تھی۔ نازو کہاں ہے؟ میں ہوں نا یہاں، مارگریٹ بولی۔ غالب ایک دم مشتعل ہو کے اٹھا، سور کی بچی، آرام زادی، جھوٹ پکتی ہے تو، بتا دے مجھے نازو کہاں ہے ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔
اس نے عالم وحشت میں مارگریٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو فیروز؟ اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں فیروز نہیں ہوں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے سب افراد کے چہرے غالب کی اس دیوانگی کے مظاہرے پر امید اور خوشی کی روشنی سے منور ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا غالب اپنی شخصیت کی جانب لوٹ رہا تھا، اور خلاف توقع اس کی ذہنی صحت کی بحالی کا یہ عمل بہت تیز تھا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، تم کون ہو پھر؟ اس نے کہا، میں پتہ نہیں، تم کیوں نہیں بتاتے مجھے؟ میں نے کہا، تم غالب ہو۔ رابعہ نے بھی کہا، ہاں تم غالب ہو، میں رابعہ ہوں، میں محسن اور یہ گل۔ غالب نے سب کو دیکھا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں فون کے قریب تھا۔ ریسیور میں نے اٹھایا۔ ٹیلی فون دلاور کی بیوی کا تھا۔ وہ رابعہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ رابعہ نے کہا، ہیلو۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دلاور پولیس کی تحویل میں ہے اور شوکت رانا بھی۔ ان کے سوا کوئی نازوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے پہلے رابعہ کو اور پھر ریسیور کو سنبھالا۔ رابعہ کو میں نے دایاں ہاتھ کمر کے گرد حمائل کر کے سہارا دیا اور بائیں ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا، اس امید میں کہ شاید دوسری طرف دلاور کی بیوی اب بھی لائن پر ہو اور ہیلو ہیلو کر رہی ہو، مگر ریسیور میں ڈائل ٹون سائرن جیسی آواز کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بات کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ہوشیار عورت تھی۔ اسے علم ہوگا کہ لمبی بات کرنے سے کال کرنے والے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ رابعہ نے خود کو میری رومانٹک گرفت سے آزاد کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سہمی ہوئی ویران آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ریسیور کو احتیاط سے کریڈل پر رکھ دیا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ہر عورت جھوٹ بولتی ہے۔ نکی نے فوراً احتجاج کیا، اپنے الفاظ فوراً واپس لیں۔ میں نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر عورت ہر وقت اور ہر جگہ صرف جھوٹ بولتی ہے۔ سچ بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات منہ سے، اور کبھی مجبوراً سچ بولنا پڑتا ہے۔ اب گل چراغ پا ہو گئی، اور اگر میں کہوں عورتوں سے زیادہ یہ بات مردوں کے لیے سچ ہے، محسن بولا، تو ہم اسے بھی ایک جھوٹ سمجھ کے مسکراتے۔ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، بس یہ کہتے ہوئے نظر انداز کر دیں گے۔ سچ سن کے چراغ پا نہیں ہوں گے تمہاری طرح۔ وقار نے کہا، یار حد ہو گئی۔ رابعہ کی بات کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ عورت کون تھی اور اس نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا، یہ دلاور کی بیوی تھی جو صرف جھوٹ بولتی ہے، اس لیے پوچھنے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو رابعہ بھی جانتی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے رابعہ کے دل سے اس خوف کو دور کروں جو اس کی صورت پر نقش ہو کے رہ گیا تھا، اور اسے ایک نفسیاتی سہارا فراہم کرنے کے بعد کوئی سوال کروں۔ رابعہ نے ساری لا کے مجھے دیکھا۔ میں بلا وجہ ہی گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کیا فرما رہی تھی مسز دلاور؟ وہ تو باڑ میں جھونکی جانے والی خشک لکڑی کی طرح چٹک رہی ہوگی۔ تم نے اس کے گھر والے کو بڑے گھر جو پہنچا دیا ہے، موسی نے کہا۔ اب اور کیا دھمکی دے سکتی ہے وہ، اس کے سوا کہ نازوں کی خیر مناؤ۔ رابعہ نے اور میں نے ایک ساتھ محسن کی طرف دیکھا، لیکن اب تنبیہ کا فائدہ نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر محسن کے لبوں پر نازوں کا نام آ گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس بات کا غالب پر کیا اثر ہوگا جس کا ذہن پہلے ہی خیالات کی الجھنوں سے معاف تھا۔ اس کے ماضی و حال کے درمیان شکوک کی دھند تھی اور بے یقینی کے جالے تھے۔ خود اپنی نفی کرنے والے حقائق کا خلا تھا اور جھوٹ کا کھوکھلا پن تھا۔ اب غالب کی نئی شخصیت کا مصنوعی خول بکھر رہا تھا۔ پرانے رشتے استوار ہوتے ہی اسے وہ سازگار ماحول میسر آ گیا تھا جو اس کی خود اعتمادی کی بحالی میں معاون و مددگار تھا۔ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں دھکیل دیا گیا تھا جہاں سے اس کا اپنی کوشش سے نکلنا محال تھا، لیکن اب ہم سب نے اس کی دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھا دیے تھے۔ حالات کے بدلتے ہی اس کے قدم روشنی کی جانب لے جانے والی سیڑھی پر جم رہے تھے اور اس کے ہاتھ یقین کے سہاروں کو تھام رہے تھے۔ اس کا اندازہ ہم نے صرف ایک رات میں رونما ہو جانے والی تبدیلی سے کر لیا تھا۔ غالب کی نظریں محسن پر جم گئی۔ کس نے دھمکی دی ہے نازوں کو؟ مجھے بتاؤ۔